جس کو نہ ہم نے براہ راست دیکھا ہو، نہ وہ تجربے میں آ سکتا ہو اور نہ ہی اس کو ناپا تولا جا سکتا ہو، ایسے وجود کو ہم کیسے مان لیں؟ قبلہ آپ دلیل دیں نا، وہ دلیل کیسے دیں جو خدا کے وجود کا اصلا انکار کرتے ہیں؟ تو آپ دلیل دیں نا۔ بنایا ہے ایوری تھنگ ہیز اے کریٹر، سو ہو از دا کریٹر آف گاڈ؟ اللہ کا بنانے والا کون ہے؟ آپ نے کہا کہ نظر نہیں آتا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، عقل آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں۔ روح آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں۔ شعور آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں۔ نہیں آتا۔ اب ان کو آپ ناپ تول میں لے کے آ سکتے ہیں، تجربے میں لے کے آ سکتے ہیں؟ نہیں تو کیا ان کا وجود کا انکار کر دیں گے آپ؟ اگر خالق کے قانون خالق پہ لگائیں گے اور مخلوق کے قانون مخلوق پہ لگائیں گے تو کبھی بھی کوئی اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرے۔ ہر لحاظ سے غلط ہے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک چیز کے وجود کا آپ انکار کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے۔ اچھا قبلہ، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں چند اہم سوالات آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں کہ جن کی آج کے اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کیسے ایسے وجود کو مان لیں جس کو نہ ہم نے براہ راست دیکھا ہو، نہ وہ تجربے میں آ سکتا ہو اور نہ ہی اس کو ناپا تولا جا سکتا ہو، ایسے وجود کو ہم کیسے مان لیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ دلیل کسے کہتے ہیں۔ آیا کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے پہ دلیل ہے؟ آیا کسی چیز کا تجربے میں نہ آنا اس کے نہ ہونے پہ دلیل ہے؟ آیا کسی چیز کا لیبارٹری میں، کسی لیب میں، سائنس کی لیب میں نہ آنا اس کے نہ ہونے پہ دلیل ہے؟ آیا کسی چیز کا ناپ تول میں نہ آنا اس کے نہ ہونے پہ دلیل ہے؟ تو ہم نے دلیل کو دیکھنا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی اور وہ ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تجربے میں نہیں آتی وہ ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لیب میں نہیں ہیں وہ ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے پتہ چلے گا کہ کوئی وجود ہے یا نہیں ہے۔ صرف یہی وجود ہے۔ آپ نے کہا کہ نظر نہیں آتا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، عقل آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں۔ روح آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں۔ شعور آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں آتا۔ اب ان کو آپ ناپ تول میں لے کے آ سکتے ہیں، تجربے میں لے کے آ سکتے ہیں؟ نہیں تو کیا ان کا وجود کا انکار کر دیں گے آپ؟ نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز یہ ان دلیل کے ذریعے ثابت نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں۔ نہیں، ہم نے دلیل کو دیکھنا ہے کہ کون سی دلیل ہوگی کس کی چیز پہ، اس کے اس بات پہ۔ تو آپ جن چیزیں کہہ رہے ہیں کو ضروری نہیں کہ صرف یہی دلیلیں ہیں، یہ ذریعے ہیں، ان کے ذریعے بھی کسی وجود کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ اور انہی ذریعوں میں سے ایک ذریعہ انسان کا عقل ہے۔ یہ عقل بتاتا ہے کہ کس چیز ہے، یہ عقل بھی فیصلہ کر سکتا ہے، یہ عقل معتبر ذریعہ ہے کہ کسی چیز کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں دلیل کو سمجھنا ہے۔ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے عقل کے ذریعے بھی درک کر سکتے ہیں۔ تو دلیل کو سمجھنا ہے کہ کون سی دلیل۔ تو قبلہ آپ دلیل دیں نا، وہ دلیل کیسے دیں جو خدا کے وجود کا اصلا انکار کرتے ہیں؟ تو آپ دلیل دیں نا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں دلیل، میں دیتا ہوں دلیل خدا کے وجود پہ، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ وہ کیسے دلیل دیں کہ جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، ایسے ہی ہے نا، انکار کرتے ہیں، وہ کیسے دلیل دیں؟ تو دیکھیں دلیل اس بات پہ نہیں ہے کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، ہم دیں کہ ہم نے مانا کہ خدا کا وجود ہے۔ دلیل ہر دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ جو کہتا ہے کہ دلیل دو، اس کے جو دعویٰ کر رہا ہے کسی چیز کا بھی، چاہے وہ دعویٰ اس کے انکار کا ہے کسی چیز کے، چاہے وہ دعویٰ کسی کے اس بات کا ہے، تو اس کے لیے اس کے دلیل اس کے پاس ہونی ضروری ہے۔ ملحدین کہتے ہیں کہ خدا ہے تو لہذا دلیل دو۔ ہم کیوں دلیل دیں؟ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں خدا نہیں ہے۔ تو کیا انکار پہ دلیل نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ بھائی سورج نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی رات نہیں ہے، وہ تو سورج سے انکار ہی کرتے تو وہ کیسے دلیل دیں؟ تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کا انکار کر دینا اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر دعوے پہ دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ خدا نہیں ہے، ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ عقلی منطقی ہر لحاظ سے غلط ہے۔ کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک چیز کے وجود کا آپ انکار کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے۔ لہٰذا جو کہتا ہے کہ خدا ہے اس کے پاس بھی دلیل ہو، اور جو کہتا ہے خدا نہیں ہے اس کے پاس بھی دلیل ہو۔ اب جو کہتے ہیں خدا ہے ان کے پاس عقلی دلائل بھی ہیں، ان کے پاس نقلی دلائل بھی ہیں، ان کے پاس ہر قسم کے دلائل ہیں، اور جو کہتے ہیں خدا نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بس خدا نہیں ہے، ہمارا انکار ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اگر وہ خود سے سوال کریں کہ خدا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، یہ کائنات ہے، یہ خود بخود وجود میں آئی ہے، کیسے وجود میں آئی ہے، تو جب یہ وہ خود درک کریں گے تو انہیں پتہ چلے گا۔ لیکن جب وہ اصلاً ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا نہیں ہے لہذا ہمارا کام ہے صرف انکار کرنا، ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو یہی چیز غلط ہے۔ تو یہ بات ہے، یہی چیز غلط ہے۔ صحیح۔ کہ وہ کہیں کہ ہمیں انکار کی ضرورت ہے، انکار پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر دعوے پہ دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان کے پاس کیا دعویٰ ہے کہ کائنات آ گئی وجود میں، کیسے آئی، کس قانون کے تحت آئی، کس سبب کے تحت آئی؟ خود بخود آئی؟ ہر مسبب کے لیے سبب کی ضرورت ہے۔ سبب کی ضرورت ہے، تو کیسے وجود میں آ گئی؟ ہر چیز کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کے بنانے والے کی ضرورت ہے، تو کیا وہ کیسے وجود میں آ گئی؟ اچھا قبلہ، میں ابھی بڑھتا ہوں اپنے اگلے سوال کی طرف کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر چیز کا بنانے والا کوئی ہے،
کوئی صانع ہے جس نے اس کو بنایا ہے, کوئی خالق ہے جس نے اس مخلوق کو بنایا ہے. ایوری تھنگ ہیز اے کریٹر. سو ہو از دا کریٹر آف گاڈ؟ اللہ کا بنانے والا کون ہے؟ یہ چیز آپ نہیں سمجھے. میں نے کہا نا کہ کوئی چیز خود بخود وجود میں آ گئی, تو آپ نے کہا کہ ایوری تھنگ ہیز اے کریٹر, سو ہو از دی کریٹر آف گاڈ. یہ آپ نے غلط کہا ہے. کیسے؟ یہ قانون غلط ہے. ایوری تھنگ کا کریٹر نہیں ہے, بلکہ ایوری کریچر ہیو اے کریٹر. ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. جب آپ کہیں گے کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے, ہر وجود کا کوئی خالق ہے, تو خدا کا وجود ہے, پھر اس کا کوئی خالق ہے, یہ سوال آ جائے گا. بالکل یہ سوال غلط ہے. ہر موجود کا کوئی خالق نہیں ہے, بلکہ ہر موجود مخلوق کا کوئی خالق ہے. جب آپ یہ طے کریں گے کہ یہ چیز موجود ہے اور یہ مخلوق ہے, تو لہٰذا اس مخلوق کے لیے لازم ہے کوئی اس کا خالق ہو, اسے بنانے والا ہو. تو خالق کا بھی تو کوئی خالق ہوگا نا, جس نے خالق کو بنایا. تو یہی سوال, خالق کو خالق نہیں ہوتا, مخلوق کا کوئی خالق ہوتا ہے. جب آپ کو یہ کہنا کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے, ہر موجود کا کوئی خالق ہے, یہ غلط ہے. ہر موجود کا خالق نہیں ہے, ہر موجود مخلوق کا کوئی خالق ہے. صحیح ہے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ خدا کا خالق کون ہے. یہ سوال غلط ہے کہ ہر چیز کو بنانے والا کوئی ہے, لہذا خدا کو بنانے والا کون ہے. میں آپ سے ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. دیکھیں, آپ کھانا بنائیں, کھانے میں نمک ڈال دیں, تو کھانا کیا ہو جائے گا؟ نمکین. زیادہ نمک ڈالیں گے تو نمکین ہو جائے گا. جی. اچھا, آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کھانا نمکین کیوں ہے؟ کر سکتے ہیں نا سوال. کر سکتے ہیں, نمک کی وجہ سے. نمک کی وجہ سے. لہٰذا یہ سوال نمک پہ کر سکتے ہیں کہ نمک نمکین کیوں ہے؟ نہیں کر سکتے. اچھا, آپ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ پڑھتا ہے, اسکول میں جاتا ہے, کالج میں جاتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے, علم حاصل کر لیتا ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے عالم بنا؟ کر سکتے ہیں نا. تو بتائیں گے یہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے. علم کے بارے میں سوال کر سکتے, علم کیسے آ گیا؟ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ پانی لیں, اسے آگ پہ رکھیں, پانی گرم ہو جائے گا, تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ پانی گرم کیسے ہوا؟ کر سکتا ہوں. کیسے ہوا جی؟ آگ کی وجہ سے ہوا. تو خود آگ پہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آگ گرم کیسے ہوئی؟ آگ میں حرارت کیسے آئی؟ یہ حرارت آگ کے وجود میں ذات میں ہے. یہ نمکین ہونا یہ نمک کے ذات میں ہے, لہذا اس پہ یہ سوال کرنا غلط ہے. لہذا جس طرح یہ چیز اس کی ذات میں ہے, ہو بہو خدا کا ہونا خدا کی ذات میں ہے. یعنی آپ کا کہنا ہے یہ نمک کی جو نمکینی ہے وہ اس کی ذات میں ہے, جو آگ کی حرارت ہے وہ اس کی ذات میں ہے. لہذا خدا کا ہونا خدا کی ذات میں ہے. یہ اس چیز پہ سوال ہوگا جو عدم سے وجود میں آئی. اس کے لیے آپ سوال کر سکتے کہ یہ سے وجود میں کس نے لایا, اس کا خالق کون ہے. یعنی پہلے اس کا وجود نہیں تھا اور وہ ہے. اور یہ ملحدین, یہ سائنس, ہر چیز کہتی ہے کہ دنیا نہیں تھی تو وجود میں آئی. میں انشاءاللہ آؤں گا اس پہ کہ وہ جو تھیوری پیش کرتے ہیں بگ بین کی کہ یہ کیسے وجود میں آئی, خود بخود وجود میں, اس چیز پہ میں آؤں گا کہ عدم سے وجود میں آئی. تو یہ سوال کر سکتے ہیں کہ عدم سے وجود میں کیسے آئی, لیکن جو چیز ہمیشہ سے ہے اس کے لیے یہ سوال کرنا غلط ہے کہ اس کو کس نے بنایا. صحیح. یہ آپ اس چیز کے لیے سوال کر سکتے ہیں کہ جو چیز نہیں ہے کہ وہ کیسے وجود میں آئی. اس چیز کے لیے سوال نہیں کر سکتے کہ جو ہمیشہ سے, یہ ہونا خدا کی ذات میں ہے. اچھا قبلہ, ابھی آپ نے واضح اور روشن دلائل دیے خدا کے وجود کے اوپر, پھر آج کے اس دور میں خدا کے وجود کے اوپر کیوں بحث ہو رہی ہے؟ ہاں, یہی بات ہمیں سمجھنی ہے جی, کہ اگر خدا کے وجود پہ اتنے دلائل ہیں کہ خدا کا وجود ثابت ہو سکتا بالکل ہے, ابھی آپ نے دیے بھی ہیں واضح اور معتبر دلائل, اس کے باوجود بھی آج کے اس معاشرے میں خدا کے وجود کے اوپر بحث ہو رہی ہے. اس کی وجہ خدا کے وجود کے لوگ منکر کیوں ہو رہے ہیں؟ جی, اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اس چیز میں فرق نہیں کر رہے کہ جو چیزیں, جو قانون, جو مخلوق کے قانون ہیں وہ لوگ کو خالق پہ لگا رہے ہیں. اسی وجہ سے وہ خدا کے منکر ہو رہے ہیں. جب انہیں سمجھ آ جائے گی خالق سے مراد اور ہے, مخلوق سے مراد اور ہے, تب وہ خالق کے وجود کے انکار نہیں کریں گے. جو خالق کے, مخلوق کے وجود, یعنی مخلوق کا نظر آنا, مخلوق کا ٹائم اور سپیس میں ہونا, یہ چیزیں مخلوق کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ ان چیزوں کے یہی قانون اٹھا کے خالق پہ لگائیں گے تو وہ خدا خالق کے وجود, کیونکہ وہ خالق کے قانون نہیں ہے, وہ مخلوق کے قانون ہے. خالق کے قانون اور ہیں. خالق بے ذات ہی ہے, خالق کسی وجہ سے نہیں ہے, خالق مخلوق نہیں ہے, خالق تخلیق نہیں ہے.
یہ قانون اس پہ نہیں لاگو ہوں گے. یعنی تو وہ جب مخلوق کے قانون قانون اٹھا کے خالق خدا پہ کے لگا اوپر رہے لاگو ہیں, کر تو رہے جب ہیں. یہ فرق کر لیں گے اس چیز میں کہ دو وجودوں میں فرق کر لیں گے کہ ایک وجود بے ذات ہی ہے, ایک وجود بے عرض ہی ہے, یعنی ایک وجود اپنی ذات میں ہے اور مستقل ہے. مستقل وجود ہے, اور جو دوسرا وجود ہے وہ غیر مستقل ہے. وہ غیر مستقل کے قانون کو مستقل وجود پہ لگا رہے ہیں, اس لیے وہ مستقل کے وجود کے انکار کر رہے ہیں. لہذا جب تک وہ اس چیز میں فرق نہیں کریں گے کہ خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہے, تو وہ خالق کے وجود کا انکار کریں گے. اور اگر خالق کے قانون خالق پہ لگائیں گے اور مخلوق کے قانون مخلوق پہ لگائیں گے تو کبھی بھی کوئی اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا. بہت شکریہ قبلہ, بہت آسان طریقے سے آپ نے ان سوالات کے جواب دیے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. منتظر کاظمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.